الحمدللہ وہاں میں نے 4 سال پڑھا ابتدائی. صحیح. اس کے بعد پھر جو ہے والد صاحب نے ایک استاد تھے قاری غلام رسول، ان کے پاس بٹھا دیا. کہا کہ مغرب کو ہم حرم میں آتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں وہاں قرآن شریف حفظ کریں. قاری غلام رسول کے پاس بٹھا دیا، شروع کر دیا. اور اس کے بعد 2-3 سوارے میرا خیال میں سورۃ الحشر میں تھا. تو ایک حادثہ ہو گیا جس میں جل گیا، یہ آدھا جسم میرا جل گیا تھا. صحیح. حلوائی کے پاس گیا، والدہ نے بھیجا تھا کہ مٹھائی وٹھائی لے کے، تو وہاں گیا تو اس کا وہ ہوا بھرنے والا اسٹوو تھا، وہ ہوا بھرنے لگا، کڑھائی جو الٹی میرے اوپر آ گئی. بہرحال اس کے بعد والد صاحب ہسپتال میں داخل ہوا، میں 22-1 روز تو بالکل بے ہوشی میں رہا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی تو الحمدللہ پھر ہم مولانا نواب صاحب نے ہی مکہ بھیجا والدین کو، ان کو سب کو، کہ اب کام جو ہے نا مال بہت یہاں اسٹاک ہو گیا تو آپ کی ضرورت ہے مکہ میں، آپ وہاں چلیں، آپ کا میں وہاں بندوبست کر دیتا ہوں مکان کا، اور وہاں یہ بیچیں. والد صاحب چلے گئے. پھر وہاں جو ہے والد صاحب نے مجھے، مولانا عبدالغنی صاحب ہندوستان کے تھے، باقی فیملی ان کی یہاں کراچی کی آئی ہوئی تھی. صحیح. بہرحال وہاں ان کے پاس شروع کیا حفظ قرآن میں نے. اس سے پہلے جو ہے میں جو ہے وہ قاری محمد اکرم سندھی صاحب ان کے پاس بھی حفظ کرتا تھا. 13 سپارے میں نے ان کے وہ پاس جو ہمارے بھی استاد ہیں. جی جو ہمارے بھی استاد ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ وہی. ان کے بعد میں نے 13 سپارے یاد کی ہے، لیکن حفظ اتنا وہ نہیں تھا. تو والد صاحب نے مولانا عبدالغنی کے پاس جو ہے مکہ میں بٹھا دیا. صحیح. پھر ان کے پاس میں پکا کرتا رہا، یاد کرتا آخر کئی استادوں کے پاس میں سناتا تھا. والد صاحب کہتے ہیں صبح کو ان کو سنایا کرو، ظہر کو ان کے پاس پڑھا کریں، عصر کو ان کے پاس. سارا دن حرم میں ہی رہتا تھا. اور کھانا جو ہے وہ مولانا عبدالغنی صاحب جو ہے ان کا گھر حرم کے قریب ہی تھا، وہی کھانا لے آتے تھے. 3-4 طالب ہم تھے تو ہمیں ساتھ ہی بٹھا کے کھلاتے تھے.